الله مولاي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق، وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 18 ذی الحجہ 10 ہجری، تپتا سورج، چلچلاتی دوپہر، 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی اور حج جیسے عظیم اور روحانی فریضے کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ موقع ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری حج کا۔ کچھ ایسا ہی رہ گیا ہے جسے پہنچانے کا بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ رہ گیا ہے جس کا پہنچایا جانا صرف باقی ہی نہیں ہے بلکہ ضروری بھی ہے، جس کے نہ پہنچائے جانے پر کار رسالت و نبوت پر حرف بھی آ سکتا ہے، جبکہ حج جیسے عظیم اور روحانی فریضے کو انجام دیا جا چکا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ اکیلا اور انفرادی موقع ہے جہاں صرف 1.25 لاکھ حاجی ناظرین ہی نہیں، حاضرین کے ساتھ گواہ بھی بننے والے ہیں۔ اور صرف معاملہ گواہی تک نہیں ہے، خود اپنی اپنی زبان سے ایک ایک کو مبارکباد بھی دینا ہے، بلکہ دیکھے سنے اور گواہی کی داستان غیر حاضر اور غائب لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور اسے قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی شرعی تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اسی کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر دین حق کے مکمل ہونے کا دن، غدیر نعمتوں کے تمام ہونے کا دن، غدیر اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن، غدیر رضائے الہی کے حاصل ہونے کا دن، غدیر اطاعت رسالت و امامت کا دن۔ غدیر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو کسی خاص زمان مکان کے حصار میں دیکھا جائے، بلکہ غدیر ہدایت کا ایسا سرچشمہ، جھرنا، آبشار ہے جس سے سرچشمہ ہدایت پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ غدیر ہی انبیاء ما سبق کی تحریک کا اصل چہرہ ہے، جس کے ذریعے سلطان انبیاء پیغمبر اسلام کا پیغام پوری دنیا بشریت کے لیے طول تاریخ میں زندہ رہنے والا ہے۔ غدیر ہی سچی وراثت حق، یکتائی کا ایک ایسا معیار ہے جس پر ملت اسلامیہ اپنے تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر جمع ہو سکتی ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم۔ غدیر تاریخ اسلام کا ایک ایسا جدید و پیراستہ عنوان ہے جس میں شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت اور امامت کے ذریعے دین اسلام کی عمارت مکمل ہوئی اور نعمتیں اپنے کمال کو پہنچی، جس کے ساتھ ساتھ اسلام کو رضائے الہی کا تحفہ نصیب ہوا۔ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آدم سے لے کر خاتم تک، بلکہ حبیب کبریا طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر صادق و امین کا لقب پانے والے سید الانبیاء کی 23 سالہ تبلیغی زحمتیں برباد ہو جاتی، جس کی خبر قرآن مجید نے سنائی بھی ہے۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ غدیر میں ہی تاریخ بشریت کو مدد الہی کی پہچان ہوئی، جس میں ایک ہی وقت میں کمال، افتخار، حسن و سخاوت، شجاعت، عبادت، بلاغت، قناعت، ریاضت، حفاظت، غرض کے سبھی معیارات کو ایک شخصیت میں خالق نے جمع کر دیا، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے نہ صرف پیش کیا بلکہ گواہی بھی لی۔ وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے ایک مشہور عیسائی رائٹر جس نے یہ کہا، اے دنیا تیرا کیا ہو جاتا جو ہر دور میں تو علی جیسی شخصیت پیدا کر دیتی۔ غدیر نے ایک ایسی شخصیت کو پیش کیا ہے جو عدل و انصاف کی بقا میں صرف پیش نہیں
بلکہ مومن اور صراط مستقیم کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے ہوں یا غیر، دوست ہوں یا دشمن، سب نے جس کی شخصیت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ہر دور کے مفکرین، معلمین، مورخین، خطبہ و ذاکرین سب کہتے رہے علی کی شجاعت صرف میدان جنگ میں ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ہر میدان کے سورما تھے۔ ضمیر کی آواز ہو یا زبان کا اثر، کمال انسانیت کی گہرائی ہو یا حکمت قرآنی کی گہرائی، یا پھر ایمان کی گہرائی ہو یا فکر کی بالیدگی، حوصلوں کی بلندی ہو یا معاف کرنے کا سلیقہ، مظلوموں کی مدد ہو یا بے نواؤں محتاجوں کی خبرگیری، محراب و منبر ہو یا صبر و سکون کی معراج، ہر دور کے لیے، ہر عمل کے لیے ایسے سورما، رہنما، ہادی اور پیشوا کا نام علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی۔ غرض کے غدیر میں ایسا اہتمام کر کے خالق نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک ایسی ذات کو پیش کیا ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی شخصیت کو بھلا نہ سکے۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ یہ وہ ذات ہے جو خود اپنی ٹوٹی ہوئی نالین کو اپنے ہاتھوں ٹانکتا اور پیوند لگا لباس پہنتا، جو کی سوکھی روٹی کھا کر تخت حکومت پر بیٹھ کر عدالت و شجاعت، غیرت و حمیت کا درس دیتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ مغربی زمین سے لے کر مشرقی زمین تک لوگ اس کو اور اس کی صدائے عدالت کو آج بھی پہچانتے ہیں، اور نہ تو اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی دیکھا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کے جیسی عدالت کو چلا سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلہ عصمت کا آخری فرد، ان کا وارث اور فرزند مہدی ہے۔ جب وہ ظہور کرے گا تو کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بھی خانہ کعبہ سے ملا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے۔ آئیے اس کے کلمات سنے جائیں، جو کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ غدیر خم کا وہ تاریخ ساز خطبہ جو دہن رسالت سے ادا کیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ 18 ذی الحج 10 ہجری، وقت دوپہر کا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کجاووں کا ممبر بنا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک طویل خطبہ جو بشریت کے لیے مشعل راہ ہے، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدہ لا شریک، لائق حمد و ثنا، خالق کون و مکان، معبود پروردگار عالم کے وحدت اور شناخت پر منحصر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جو اپنی وحدانیت میں بلند، یکتائی میں اکیلا، اپنی سلطنت اور قدرت میں بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کے ستون محکم اور استوار ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور ہر موجود پر اپنی قدرت اور عزت کے ساتھ حاوی۔ وہ ہمیشہ سے عظیم ہے اور ہمیشہ صاحب و لائق تعریف ہے۔ وہ بلندیوں کو وجود بخشنے والا ہے اور زمین کے فرش کو بچھانے والا ہے۔ زمین آسمان کا حاکم، پاک و مقدس اور وہی روح اور فرشتوں کا پروردگار ہے۔ اس کی بخشش اور عطا ہر موجود کو شامل ہے اور سب کے لیے فراوان اور وسیع ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو دیکھتا ہے اور کوئی آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایسا بخشنے والا ہے اور غفور ہے جس کی رحمت کا سایہ سب کے سروں پر ہے، اور جس نے سب پر اپنی عطائے نعمت کے سبب احسان کیا ہے
اور گناہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں جلدی سے کام نہیں لیتا۔ خدا ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، اس نے ہر لاوجود شے کو وجود بخشا ہے۔ وہ خدا جس کی حکومت عدالت پر ہموار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ صاحب قدرت اور دانا ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے بالا تر ہے، لیکن وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، وہ مہربان ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے، کوئی بھی اس کی حقیقی صفات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا اور اس کے ظاہر و باطن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر ان چیزوں کے ساتھ جو اس نے اپنی شناخت کے لیے خود بیان فرمائی ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، وہ ایسا خدا ہے جس کے نور اور پاکیزگی نے زمانے کو پر کیا، اس کا نور ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اس کا حکم بغیر کسی مشورے کے جاری ہوتا ہے اور موجودات کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی تدبیر میں کوئی تبدیلی نہیں، اس نے بغیر کسی نمونے کے ہر چیز کو صورت بخشی اور دوسروں کی مدد کے بغیر خلق کیا، جس چیز کو بھی اس نے چاہا خلق کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ وہ ایسا خدا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر شے مستحکم ہے اور خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ایسا عادل خدا ہے جو ستم نہیں کرتا اور ایسا صاحب کرامت ہے کہ ہر چیز کی واپسی اس کی جانب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کے خوف اور ہیبت سے ہر چیز ہراساں ہے۔ خدا تمام مملکتوں کا مالک ہے اور آسمانوں کو اپنی جگہ ٹھہرائے ہوئے ہے اور چاند اور سورج کو ان کے محور پر چلانے والا ہے، اور یہ اپنے معینہ راستے سے ہٹتے نہیں، رات کو دن میں اور دن کو رات میں پے در پے لانے والا ہے۔ وہ ہر جابر و ظالم کے غرور کو توڑنے والا ہے اور ہر ظالم اور تباہی مچانے والے شیطان کو ختم کرنے اور مٹانے والا ہے۔ خدا کا کوئی دشمن اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور ہر شے سے بے نیاز ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کی ہمسری اور برابری کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ خدا یگانہ اور بزرگوار ہے، جس چیز کا ارادہ کرے وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ جاننے والا اور شمار کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا وہ مارنا اور زندہ کرنے والا ہے، اور فقیر اور غنی بنانے والا ہے۔ وہ ہنساتا ہے، رلاتا ہے، قریب اور دور کرتا ہے، روکنے اور دینے والا ہے۔ وہ لائق بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے مخصوص ہیں، نیکیاں اس کے ہاتھ ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو صاحب عزت اور مغفرت کرنے والا ہے، دعاؤں کا بر لانے والا ہے، جزا دینے والا ہے، سانسوں کو شمار کرنے والا ہے اور جنوں اور انسانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رونے والوں کے نالا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور گڑ گڑانے والوں کا گڑ گڑانا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ نیکی کرنے والوں کا محافظ اور ہدایت یافتہ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ وہ مومنین کا مولا اور دونوں جہان کا رب ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جس کا ہر مخلوق شکر ادا کرتی ہے۔ وہ ہر حال میں خوشی اور غمی، سختی اور آسانی میں لائق تعریف ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں لوگوں کے سامنے اپنے ایمان اور خدا کی طرف جھکاؤ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، میں خدا، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور اپنے سے پہلے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں خدا کے حکم کو مانتا ہوں اور ہر اس حکم کی اطاعت کرتا ہوں جو اس کی خوشنودی کا باعث ہو، اس کو بجا لانے میں جلدی کرتا ہوں، اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔
کیونکہ میں اطاعت کا مشتاق اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس لیے کہ وہ ایسا خدا ہے جس کے سامنے کسی کا بہانہ اور سستی کارگر نہیں، اور سب اس کے ستم سے محفوظ ہیں۔ میں اس کے لائق عبادت ہونے کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کی ربوبیت اور پروردگاری کا شاہد ہوں۔ اس نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، اس کو انجام دوں گا، کیونکہ اگر انجام نہ دوں تو اس کے جواب کا اور اس کے عذاب کا خوف ہے، اور جس عذاب سے کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مفکر اور اندیش مند ہی کیوں نہ ہو۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اکرم نے خطبے میں حضرت علی کے لیے بیعت لینے میں اپنی احتیاط کے اسباب بیان کچھ اس طرح کیے کہ میں نے جبریل سے اس بات کی درخواست کی کہ خدا سے اس حکم کی بجاوری کے لیے معافی طلب کریں، کیونکہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ تمہارے درمیان پرہیزگار بہت کم اور منافق بہت زیادہ ہیں، گنہگار، ہیلا گر اور اسلام کا مذاق اڑانے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی شناخت قرآن مجید میں خود خدا نے یوں کروائی ہے، اپنی زبانوں سے جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، اور بہت ساری آزار اور تکلیفیں ہیں ان منافقوں کی طرف سے جنہوں نے ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے میرا نام گوش رکھ دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دوسرے کہتے ہیں میں سنتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ علی کے ساتھ ہوں، اور میں ان کی اور ان کے نظریات کی طرف توجہ دیتا ہوں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی اس ذہانت کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی۔ ان میں سے بعض نے پیغمبر کو ستایا اور کہا کہ وہ گوش کان ہیں، اور رسول تم کہہ دو کان تو ہیں مگر بھلائی سننے کے کان ہیں، اور خدا پر ایمان اور مومنین کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں ابھی چاہوں تو منافقوں کا نام و نشان کے ساتھ تعارف کروا دوں یا انگلی سے ان کی طرف اشارہ کر دوں، لیکن خدا کی قسم ان کے سلسلے میں بزرگواری سے کام لے رہا ہوں اور ان کو رسوا نہیں کروں گا۔ ان تمام باتوں کے باوجود خداوند عالم مجھ سے اس وقت تک خوشنود نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی طرف سے نازل کیے گئے پیغام کو تم تک نہ پہنچا دوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ غدیر خم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل یوں اپنی زبان سے بیان کیے۔ اے لوگوں، علی وہ ہے جن کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں جنب اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض کہنے لگے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کا تقرب حاصل کرنے میں کی۔ اے لوگوں، قرآن میں تدبر اور تفکر کرو اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو، محکمات پر عمل کرو اور متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ خدا کی قسم، میرے بعد تمہارے لیے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے بلند کیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور پھر فرمایا، اور میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں اور سرپرست ہوں، میرے بعد علی اس کے مولا اور سرپرست ہیں۔ یہ علی ابو طالب کا بیٹا اور میرا بھائی اور جانشین ہے،
اور اس کی ولایت و امامت کو خداوند عالم نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ اے لوگوں، یہ علی اور میرے پاک فرزند ثقل اصغر ہیں اور قرآن مجید ثقل اکبر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے اس کی مخلوق پر امین اور حاکم ہے۔ آگاہ رہنا، جو کچھ لازم تھا اس کی وضاحت کر دی اور اپنے مطلب اور مقصد کو بیان کر دیا۔ خداوند عالم نے یوں بیان فرمایا تھا اور میں نے خداوند عالم کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا۔ اور آگاہ رہنا کہ میرے بھائی علی کے سوا کوئی امیر المومنین نہیں ہے اور میرے بعد علی کے سوا کسی کو مومنین پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر آپ کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں تک آ گئے، اور پھر فرمایا، اے لوگوں، یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی اور وصی اور میرے علم کے وارث اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، جو کتاب خدا کی تفسیر کرنے والے اور لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینے والے اور خوشنودی خدا کے لیے عمل کرنے والے ہیں، دشمنان قرآن سے جنگ کرنے والے اور قرآن کی اطاعت کرنے والوں کو دوست رکھنے والے اور خدا کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں۔ علی رسول خدا کے خلیفہ اور جانشین، مومنوں کے امیر اور ہدایت کرنے والے امام ہیں، اور خداوند عالم کے حکم سے ناقصین یعنی اصحاب جمل ہیں، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی تھی۔ قاسطین یعنی امیر شام اور اس کے طرفدار جو جنگ صفین میں امیر شام کے ساتھ تھے، اور مارقین یعنی خوارج جنگ نہروان کا گروہ ہے جو دین خدا سے خارج ہو چکا تھا، کو قتل کرنے والے ہیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اے پروردگار، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ دشمنی کر جو علی کو دشمن رکھتا ہے، اور جو علی کی امامت سے انکار کرے اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جو ان کے حق کو چھینے ان پر غضبناک ہو جا۔ پروردگار، تو نے یہ فرمان مجھ پر نازل کیا ہے اور امت کی رہبریت کو میرے بعد علی اور اولاد علی کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کی امامت اور ولایت کو لوگوں میں بیان کر دوں۔ اس لحاظ سے تو نے اپنے بندوں پر دین مکمل کر دیا اور ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور دین اسلام سے راضی ہو گیا، اور فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ روز قیامت سخت گھاٹے میں رہے گا۔ پروردگار، میں تجھ کو گواہ بنا رہا ہوں اور اپنی گواہی میرے لیے کافی ہے کہ میں نے آپ کا فرمان پہنچا دیا۔ اور اے لوگوں، خداوند عالم نے تمہارے دین کو حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے ذریعے کامل کر دیا، لہٰذا جس نے بھی علی اور آپ کے بیٹوں کی امامت کا اعتراف نہ کیا تو ان کے نیک اعمال حبط کیے جائیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اے لوگوں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں جس نے سب سے زیادہ میری مدد کی ہے، اور تم سب سے یہ میرے زیادہ تم سب میں نزدیک اور عزیز ہے۔ خداوند عالم اور اس کا رسول اس سے راضی اور خوشنود ہے۔ قرآن میں جو آیت بھی خوشنودی خدا پر دلالت کرتی ہے وہ اس حضرت علی کی انہی کی شان میں ہے، اور جہاں بھی خداوند عالم نے مومنین کو خطاب کیا سب سے پہلے اس کی نظر حضرت علی پر تھی، اور قرآن مجید میں جو بھی مدح اور ستائش کی گئی ہے وہ علی کے لیے ہے اور علی کے سوا کسی کے بارے میں نازل نہیں کی گئی، اور اس میں حضرت علی کے علاوہ کسی کی مدح و ثنا نہیں کی گئی۔ اے لوگوں،
علی خدا کی مدد کرنے والے اور رسول خدا کی حمایت کرنے والے ہیں، اور پاک و پاکیزہ بہترین ہدایت کرنے والے ہیں، اور تمہارا پیغمبر بہترین پیغمبر، تمہارا امام بہترین امام، اور اس کے بیٹے بہترین جانشین الہی ہیں۔ اے لوگوں، تمام پیغمبروں کی ذریت اور نسل ان کے صلب سے ہے، لیکن میری ذریت اور نسل علی سے ہوگی۔ اے لوگوں، وہی شیطان جس نے حضرت آدم کو حسد کی وجہ سے جنت سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تم علی سے حسد نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال حبط یعنی بیکار ہو جائیں گے اور تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ وہ حضرت آدم جو پیغمبر خدا تھے، ایک ترک اولا کی وجہ سے زمین پر اتار دیے گئے۔ بس تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان تو دشمن خدا بھی موجود ہے۔ اے لوگوں، شقی اور بدبخت کے علاوہ کوئی بھی علی سے دشمنی نہیں کرے، اور جو پرہیزگار ہوگا وہ علی کو دوست رکھے گا، اور مومن مخلص کے علاوہ کوئی علی پر ایمان نہیں لائے گا۔ خدا کی قسم، سورہ والعصر علی کی شان میں ہے۔ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی وہ ہیں جو ایمان لائے اور ریاضت خداوند عالم پر راضی رہے اور صبر کیا۔ اے لوگوں، میں خداوند عالم کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی، اور رسول خدا کا کام صرف حکم کو پہنچانا ہے۔ اے لوگوں، خدا کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، اور جب بھی مرنا تو دین اسلام پر مرنا۔ اے لوگوں، خدا اور ان کے رسول اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے نابود ہو جائیں یا دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ۔ اے لوگوں، خداوند عالم کی طرف سے میرے اندر نور موجود ہے جو میرے بعد حضرت علی میں ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹوں میں یعنی حضرت مہدی علیہ السلام تک موجود رہے گا، اور یہ مہدی وہ ہوں گے جو ہمارے اور خداوند عالم کے حق کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں تمام مقصرین، دشمنوں، مخالفوں، خیانت خانوں، گنہگاروں اور ظالموں پر قیامت تک کے لیے حجت قرار دیا۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. نغم با صوت جلی خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفتوں کا بچاؤ اس طرح کیا: اے لوگوں، میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں کہ میں خدا کا رسول بنا کر تمہاری جانب بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے۔ اگر میں مر جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو تم زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ جائے تو اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ خدا شکر گزاروں کا بہت جلد قیامت میں پاداش دے گا۔ آگاہ رہنا کہ علی صبر اور شکر گزاری میں معروف ہے، اور اس کے بعد میرے فرزند جو علی کے صلب سے ہیں ایسے ہی ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنے اسلام قبول کرنے کی خاطر خدا پر احسان نہ جتاؤ، وہ تم پر غضبناک ہو جائے گا اور تمہیں عذاب سے دوچار کر دے گا۔ بتحقیق وہ ہر خطا کار کی سزا ہے۔ اے لوگوں، میرے بعد فاسد رہنما آئیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اے لوگوں، خدا اور اس کا رسول ان سے بیزار ہے۔ اے لوگوں، وہ فاسد رہنما، ان کے حواری اور پیروکار اور ان کے مددگار آتش جہنم میں سب سے نچلے مقام پر ہیں، اور متکبروں کے لیے کتنا برا مقام ہے۔ آگاہ رہنا، وہ لوگ ایک دستاویز حضرت علی کی امامت کی مخالفت میں ایک تحریر لکھنے والے ہیں، لہٰذا تم سب پر لازم ہے کہ اس شرمناک دستاویز میں غور و فکر سے کام لینا، جو کچھ لوگوں کے علاوہ سب کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اے لوگوں، علی
اور ان کے بیٹوں کی امامت کو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان باقی رکھ رہا ہوں، اور میں جس چیز کے پہنچانے پر مامور تھا تم تک پہنچا دی، کہ ایک ہر انسان حاضر، غائب، شاہد اور غیر شاہد، اور ہر اس پر جو اب تک پیدا ہوا ہے یا پیدا نہیں ہوا، سب پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ لہٰذا حاضرین غائبین کو ہر باپ اپنی اولاد کو مسئلہ امامت علی اور ان کے بیٹوں کی امامت کے بارے میں بیان کرتے رہیں، کیونکہ بہت جلدی خلافت الہی کو بادشاہی میں تبدیل کر کے غصب کر لیں گے۔ آگاہ رہنا، خدا نے ولایت کے غاصبوں اور غاصبوں کے طرفداروں پر لعنت کی ہے۔ وہ جلد ہی جن و انس کا حساب لے گا اور ان میں سے گنہگاروں پر جہنم کی آگ برسائے گا، وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حال میں تم ہو اسی حال میں تمہیں چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے۔ اے لوگوں، جس آبادی اور شہر کے لوگوں نے بھی وعدہ الہی کا انکار کیا، خداوند عالم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور خدا نابود کر دے گا ہر اس شہر اور جمعیت کو کہ جہاں کے رہنے والے ظالم ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے لوگوں، یہ علی تمہارے امام، سرپرست اور تمہارے درمیان خدا کا وعدہ ہے، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے اسے انجام دے گا۔ اے لوگوں، بتحقیق بہت سارے انسان ماضی میں گمراہ ہو چکے ہیں، اور خداوند عالم نے گزشتہ گمراہوں کو مٹا دیا اور آئندہ آنے والے گمراہوں کو بھی فنا کر دے گا، جیسا کہ فرمایا، آیا پہلے کے انسانوں کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا اور آئندہ آنے والوں کو اسی راستے پر نہیں چلاتے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ اے لوگوں، خداوند عالم نے مجھے چند امور کا امر اور چند امور کی نہیں فرمائی ہے، اور میں نے بھی علی کو اس امر و نہیں سے آشنا کر دیا ہے، لہٰذا علی خدا کی طرف سے اوامر اور نواہی کو جانتے ہیں۔ تو تم لوگ اس کے امر کو سنو تاکہ سعادت مند ہو جاؤ، اور اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت یافتہ ہو، اور ہمیشہ اس کی راہ پر چلو، اور تمہیں تمہاری الگ الگ راہیں کہیں علی کی راہ سے جدا نہ کر دیں۔ اے لوگوں، میں وہ مستقیم راستہ ہوں جس کی پیروی کا خداوند عالم نے تمہیں حکم دیا ہے، اور میرے بعد علی اور اس کے بعد میرے بیٹے جو علی کے صلب سے ہیں خدا کا مستقیم راستہ ہیں، اور ایسے امام ہیں جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ذریعے عدالت قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کی راہ۔ اے لوگوں، یہ سورہ حمد میرے علی اور ان کے فرزندوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں اور انہیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔